یہ بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کالے جادو کی۔ پہلی گرہ تمہاری ذہنی سکون کے خلاف، دوسری گرہ تمہاری طاقت کے خلاف۔ یہ بات ہے اس بیماری کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا کرتے تھے۔ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول کی طبیعت ایسی بے چین کیوں ہے؟ یہ کوئی عام بیماری نہیں لگتی۔ یہ بات ہے اس سورت کی جو آسمانوں سے علاج کے لیے نازل کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ کہانی کیا ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہودیوں کا ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کیا کرتا تھا، اور یہودی یہ بات جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور دل میں نفرت رکھا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک سازش کی۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ تو کچھ یہودی اس لڑکے کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی لا کر دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ تو شروع میں تو لڑکا تھوڑا ہچکچایا اور ڈرا، لیکن ان کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود اور دھوکہ دینے کی وجہ سے وہ لڑکا ان کے سامنے زیادہ ٹک نہ سکا، اور آخر کار اس نے وہ چیزیں لا کر ان یہودیوں کو دے دی جو وہ مانگ رہے تھے، یعنی کنگھی اور بال۔ تو یہودیوں نے وہ چیزیں لی اور جادو کا کام اپنے ایک آدمی کے حوالے کیا جس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ محمد کا دین بڑھتا ہی جا رہا ہے، اب اسے روکنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے جادو۔ پہلی گرہ تمہاری ذہنی سکون کے خلاف، دوسری گرہ تمہاری طاقت کے خلاف۔ چونکہ لبید جادو کرنے میں بہت مشہور تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھی کے کچھ دندانے گٹھے کیے اور انہیں دھاگوں سے باندھ دیا، پھر اسے کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ دیا۔ یہ وہ غلاف ہوتا ہے جو کھجور کے درخت پر سب سے اوپر ہوتا ہے۔ پھر اس نے اس جادو کو ایک کنویں میں چھپا دیا جس کا نام جرمان تھا۔ دن گزرتے گئے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سی بیماری اور تھکان محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کمزور پڑنے لگا، اور صحابہ کو بھی آپ کی کمزوری دکھائی دیتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے تک انہی حالات میں رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ سے اس بیماری کو دور کر دے اور یہودیوں کی چال کو ظاہر کر دے۔ تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو دو فرشتے آئے، تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کی جانب اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی جانب بیٹھ گئے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ انہیں جادو کیا گیا ہے، تو دوسرے نے پوچھا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ جادو لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ تو پھر پوچھا کس چیز سے جادو کیا ہے؟ تو جواب دیا کنگھی اور بالوں سے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ وہ جادو کہاں ہے؟ تو جواب دیا کہ جروان کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ حضرت عائشہ کو بتایا جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو پھر آپ نے حضرت علی بن ابی طالب، عمار بن یاسر اور زبیر بن عوام کو اس کنویں کی طرف بھیج دیا۔ تو جب یہ حضرات اس کنویں کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کنویں کے پانی کا رنگ ایسا ہے جیسا کسی نے مہندی گھولی ہو، اور آس پاس کے کھجور کے درخت کے سر ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ تو انہوں نے جب وہ پتھر ہٹایا اور غلاف کو باہر نکالا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کچھ بال اور کنگھی کے کچھ دندانے تھے، اور جب وہ جادو نکالا گیا تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس،
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس